باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 116 سے سورہ بقرہ کی ہم شروع کریں گے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے ہمارے پاس 27، صفحہ نمبر 27 آیت نمبر 116۔ سورہ بقرہ اگر ہم ذہن میں تازہ کریں، ہم نے اس کا جو نظم سمجھا تھا بالکل شروع میں، اس کو ہم سمجھنے کی خاطر 5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلی تھی اس کی تمہید، آیت نمبر 1 سے 39 تک چلی تھی وہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مختلف رویے بنائے تھے اور ایمان کے معاملے میں بھی 3 رویے ہمیں بتائے تھے، اور انہی رویوں کی شروعات اس نے فرشتوں، آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے سے ہمیں سمجھائی تھی کہ ہدایت کے معاملے میں انسان کے رویے کیسے ہوتے ہیں، اور وہ شروع دن سے چلے آ رہے ہیں، اور ہدایت کے معاملے میں انسانوں کا چیلنج کیا رہے گا رہتی دنیا تک، کس طرح ہدایت کے معاملے میں انسان رویہ اختیار کرے گا، یہ تمہید میں تھا۔ پھر اس تمہید کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دعا کا جواب جو چل رہا ہے فاتحہ کا، کہ کس رویے سے بچنا ہے، سرکشوں کے رویے سے بچنا ہے، جو ہدایت کو نظر انداز کر کے اپنی خواہشات کے پیچھے پڑیں، دالین بھٹک جانے والے، ان کے رویے سے بچنا ہے۔ تو یہود کی رودات شروع کر دی اللہ تعالیٰ نے، اور اب ہم اس اہم ترین جگہ پہ سورہ بقرہ کی داخل ہو رہے ہیں، جہاں پر اب یہ ہم تیسرے حصے میں داخل ہو جائیں گے۔ وہ تیسرا حصہ کیا ہے؟ وہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا وہ مقام جہاں پر انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے اور کیا کیا دعائیں مانگی ہیں اس موقع پر۔ اور یہ شروع کر کے چوتھا حصہ شروع ہوگا جہاں پر بنی اسماعیل شروع ہو جائیں گے اور ان کو دی گئی ہدایت جو رہتی دنیا تک ہدایت چلنی ہے، اور آخر میں اس کا خاتمہ۔ تو اللہ یہ دیکھیے گا آپ، اللہ تعالیٰ نے شروع کی تھی روداد بنی اسرائیل کی، 2 آیتیں بتائی تھی کہ دیکھو تم نے عمل کرنا ہے ہدایت پر، اور میرے پاس جو میرٹ ہے وہ کسی کا باپ کون ہے، کسی کا دادا کون ہے، یہ میرا میرٹ نہیں ہے، میں تو میرٹ عمل پہ بدلہ دوں گا، اور وہ وقت اس وقت سے ڈرنا جب نہ تمہارا کوئی بدلہ تمہارے کام آئے گا عمل کے علاوہ، نہ رشتہ داری کام آئے گی، اور نہ ہی کوئی اور چیز کام آئے گی، نہ ہی تم مجھے فدیہ دے کے جان چھڑا سکو گے، عمل کا بدلہ عمل سے ہی ملے گا۔ ایگزیکٹلی انہی آیات کو اللہ دوبارہ دہرا دے گا اس پوری رودات کے بعد۔ تو دیکھیں قرآن کیسا اپنا نظم بتاتا ہے، جہاں سے شروع کیا وہی 2 آیتیں سنائے گا آپ کو دوبارہ، بالکل من آن وہی آیتیں آ جائیں گی۔ میں وہ آیت 48 اور 49 غالباً بنتی ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، شروع میں ہی بتا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ اس طرح تھی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم کو دی تھیں، پورے عالم میں تمہیں فضیلت دے کے میں نے منتخب کیا تھا۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن سے خبردار رہنا جب کوئی نفس کسی کے کام نہیں آئے گا، ولا یقبل منہا شفاعہ، جب کسی سے کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، ولا یؤخذ منہا عدل ولا ہم ینصرون، کسی سے کوئی بدلہ وصول نہیں کیا جائے گا، پوری دنیا لے کر کیوں نہ آ جائے، اور نہ ہی کسی کی کوئی مدد کی جا سکے گی۔ اس پورے رودات سے شروع میں آیا تھا، اب ہم آج سے شروع کر رہے ہیں آیت نمبر 116 سے۔ دیکھیں پوری بات کر کے اللہ دوبارہ کیا دہرائے گا، یہ ہے قرآن کا نظم، اس طرح اپنی بات کو موقت کرتی ہے کتاب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پچھلے سے چلا آ رہا ہے کہ یہ کیا کیا کر چکے ہیں، کیا کیا سرکشیاں یہ کر چکے ہیں۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں اولاد ہے۔ مشرکین عرب کہتے تھے کہ اللہ نے فرشتوں کو بیٹیاں بنایا ہوا ہے، انہی کے بت رکھے ہوئے تھے انہوں نے۔ جو یہود موجود تھے مدینہ کے اطراف میں، اللہ آگے جا کے بتائے گا، وہ عزیر ریتانوں کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، اور یہود اور نصارہ تو ہمیں پتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی اولاد قرار دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحانہ، اللہ پاک ہے اس بات سے کہ اسے احتاج ہو، وہ محتاج ہو بیٹوں کا یا بیویوں کا یا اس طرح کی کوئی چیز، اللہ اس سے برتر اور اس سے پاک ہے۔ بل لہو ما فی السماوات والارض کل لہو قانتون، بلکہ جو کچھ بھی ارض و سماوات میں ہے وہ اللہ کا ہے۔ یہ تو محتاجوں کی ضروریات ہیں کہ کچھ پیسہ ہو، کچھ دولت ہو، کچھ بچے ہوں، کچھ بیویاں ہوں، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ یہاں تک کہ جو کچھ بھی ارض و سماوات میں ہے اللہ کا ہے، اور کل لہو قانتون، اور سب کے سب اللہ کے مطیع ہیں، اس کے تابع ہیں۔ اس اللہ کے بارے میں ایسی بات کرتے ہو؟ بدیع السماوات والارض، وہ تو وہ ہے جس نے سارے ارض و سماوات کو جب کچھ بھی نہیں تھا وہاں سے شروع کیا۔ بدیع اور فاطر کہتے ہی ہیں جس کو را مٹیریل سے کچھ نہ بنانا پڑے، کچھ ہونے سے مزید کچھ نہ بنائے، وہ شروعات کر سکتا ہے، یہ اللہ ہے۔
وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب وہ کوئی کرنے کی ٹھانتا ہے تو اسے کن کہنا ہوتا ہے اور پھر وہ چیز ہو کے رہتی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ، جو علم نہیں رکھتے کیا کہتے ہیں وہ، کیونکہ ان کو کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ نبی کیا ہوتے ہیں، ان کی دعوت کیا ہوتی ہے، کہتے ہیں اللہ ہمیں کوئی نشانی دکھائے نا، یا ہم سے بات کرے براہ راست، یہ تقاضا کرتے ہیں۔ کذالک قال الذین من قبلہم، بالکل اسی طرح ان سے پہلے والوں نے بھی کہا تھا، یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہے، اس طرح کی کٹ حجتیاں ہمیشہ سے ہوتی رہی ہیں، مثل قولہم، بالکل انہی جیسا قول ان کا بھی رہا ہے کہ اللہ ہم سے ڈائریکٹ بات کرے اور ہمیں کوئی براہ راست نشانی دکھائے، یہ نبی کو کیوں بھیجتا ہے، ہم نہیں مانتے ان انسانوں کو جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں۔ تشابہت قلوبہم، یہ بھی اور جو اس سے پہلے اس طرح کی باتیں کرتے تھے، صرف باتیں ملتی جلتی نہیں ہیں، ان کے دل بھی ملتے جلتے ہیں، وہی ویسے ہی دل ہے ان کا، ویسے ہی ایمان ہے ان کا بگڑا ہوا جو اس طرح کے حجتیں اٹھاتا ہے۔ قد بین الآیات لقوم یوقنون، ہم نے تو اپنی کھلی ہوئی آیتیں بھیج دی ہیں ان کے لیے جو ایمان لانا چاہتے ہیں، یقین کرنا چاہتے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو بالکل ہماری طرف سے آئے ہیں، ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، اور آپ بشارتیں دینے والے ہیں اور خبردار کرنے والے ہیں۔ ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، آپ اپنا یہ کام کیے جائیں، آپ سے دوزخ میں داخل ہونے والوں کا کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ آپ کے پیغام پہنچانے کے باوجود بھی وہ باز نہیں آتے، دوزخ میں جا پڑتے ہیں، تو ذمہ داری آپ کی نہیں، آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا۔ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہ یہود اور نصارہ ہرگز خوش ہونے والے نہیں ہیں جب تک آپ ان کی اتباع کرنے نہ لگیں، یہ چاہتے ہیں کہ اپنی حق راہ چھوڑیں، آپ ان کے پیچھے لگیں، اس کے علاوہ یہ ماننے والے کچھ نہیں ہیں، خوش ہونے والے نہیں ہیں یہ۔ قل، ان سے کہیے، ان الہدی اللہ هو الہدی، میں تمہاری بات کیوں مانوں، جو اللہ ہدایت دے دراصل ہدایت وہ ہے، تمہارا نام لے کر پیچھے چلنے سے کچھ نہیں ہونے والا، اللہ کی ہدایت پر ہو یہ چیز کام آئے گی۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اگر میں نے وہ علم جو اللہ کی طرف سے آ گیا اس کے آنے کے باوجود تمہاری خواہشات کے پیچھے میں چلا، تو پھر کون بچا سکے گا؟ کوئی ہے جو اس کے بعد مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کے علاوہ کوئی ساتھ دے سکے اور کوئی مدد کر سکے کسی کی؟ ہو نہیں سکتا۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، جن کو ہم نے اپنی کتاب دی اور جنہوں نے وصول بھی کی، وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور ظاہر ہے جس نے اس کو وصول کیا ہے، جس نے اس کتاب کو کتاب مانا ہے، اللہ کی پچھلی کتابوں کو بھی اس کتاب کو بھی پڑھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، ایمان بھی اس پہ وہی لائیں گے۔ باقیوں نے کیا کرنا ہے، جو انکار کریں گے فاولئک هم الخاسرون، خسارہ بھی وہی اٹھانے والے ہوں گے۔ ان کے لیے بھی یہی، ان کے پاس بھی کتابیں، ہمارے لیے بھی یہی، ہمارے پاس بھی کتابیں، ہم دعائیں مانگ رہے ہیں صبح دن رات، نماز میں اس سے بڑی کوئی دعا ہم مانگتے ہی نہیں ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ رہے مغضوب، یہ رہی ان کی رودات، ان سے بچنے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ کرے ہم تلاوتوں کا حق ادا کریں، آمین، ہماری نسلیں۔ اب میں نے آپ کو دو آیتیں سنائی تھی، دیکھیں کہاں ختم ہو رہی ہے بات، 121 یعنی کہ 40 سے شروع کی 121 نمبر آیت پہ آ گئے، کیا بات دہرا رہا ہے اللہ، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو میں نے کیا کیا نعمتیں تمہیں دی تھیں، کیا کیا پڑھ کر ہم آ گئے، پورے عالم میں سے تمہیں چن لیا تھا، فضیلت دی تھی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن سے خبردار رہنا جب کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، ولا یقبل منہا عدل، کسی سے کوئی بدلہ وصول نہیں کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعہ، کسی کے لیے کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی، ولا هم ینصرون، اور کسی کی کوئی مدد نہیں کی جا سکے گی۔ یہیں سے شروع کیا تھا نا ہم پڑھ کر آیت نمبر 48 اور 49، کتنی رودات سنائی، کہاں لا کے چھوڑا ہے، بالکل وہی دوبارہ دہرا دیا کہ اب سمجھ میں آیا۔ دیکھیں ان کو تو بتا رہا ہے ان کی رودات سنائی، فضیلت والوں کی رودات ہم سب کو سنائی، فضیلت والوں کی رودات، اور بتایا جب جب غلطی کی تو میں نے یہ کیا، اور اب دوبارہ سن لو کہ میرا میرٹ کیا ہے، میرا میرٹ ہے کہ عمل ہوگا ایمان کے ساتھ تو میرے لیے قابل قبول ہے، اور کچھ قابل قبول نہیں ہے اللہ کے پاس۔ کس چیز سے بچو گے؟ اللہ کو خدا نعوذ باللہ ڈرا دھمکا کے کوئی بچ سکتا ہے؟ اللہ کو رشوت دی جا سکتی ہے؟ اللہ کے سامنے کوئی بول سکتا ہے بغیر اس کے اذن کے اور حق کے علاوہ؟
نہیں ہو سکتا. ہمیں یہ کتاب پڑھ رہے ہیں، اب ہمیں ان چیزوں سے جان چھوٹے ہماری نسلوں کی، تاکہ ایمان پر جمیں اور عمل پہ جمیں. یہ سیدھا میسیج آپ کے سامنے ہے. آمین ثم آمین آمین. اب سنیں، اللہ تعالیٰ یہاں سے چاہتا سب کچھ بتا کر تو ڈائریکٹ بنی اسماعیل کا ذکر شروع کر سکتا تھا کہ ان کی حدودات ختم کر دی اس نے، آگے بنی اسماعیل کا تذکرہ شروع کر دیتا اللہ. قرآن کا نظم دیکھیں کہ اس نے کیا کیا، دونوں سروں کو جوڑنے کے لیے اللہ معاملے کو پیچھے کی طرف لے گیا، بات ابراہیم علیہ السلام تک لے گیا والے. اب وہاں سے شروع کرے گا تاکہ دونوں کے جد امجد کنورجنگ پوائنٹ پہ چلا جائے. بنی اسرائیل کے والد ابراہیم علیہ السلام، بنی اسماعیل کے والد ابراہیم علیہ السلام. اب بات کو وہاں پہلے لے جائے گا اور پھر بنی اسماعیل کو شروع کرے گا اللہ آیت نمبر 142-43 سے. یہ ہے قرآن کا شاندار نظم، بیچ میں لا کے کھڑا کر دیا تاکہ بنی اسرائیل سے بھی رابطہ رہے اور بنی اسماعیل سے بھی، دونوں جڑ جائیں گے. تو باپ تمہارا ایک تھا، دین ایک تھا، یہ ملت ابراہیم ہے، یہ دین اس کے نام پر چل رہا ہے، دین ابراہیم کے نام پر. تو تم اس کو بدل کیسے سکتے ہو؟ اس کو کوئی بھی بدل کیسے سکتا ہے؟ میں نے دین بدل کے تھوڑی دیا ہے، وہی دین ہے. اور اب کیونکہ تم نے اس کا حلیہ بگاڑا، اس کی اصل شکل میں یہ آخری نبی اور اس کے ماننے والے رہتی دنیا تک اس کی مشعل اپنے ہاتھ میں لے کے چلیں گے. اس سے پہلے بنی اسماعیل ہمیں بتاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع کیا، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ مقام میں ہم داخل ہو رہے ہیں. قرآن کی ایک ایک آیت دیکھیں ہمارے لیے کیا کیا چارٹر اور کیا کیا میسیج لے کر آ رہی ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. جب اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے ابراہیم کو آزما لیا، ہمیں پوری رداد ان کی پہلے بھی پتہ ہے، آگے بھی آ جائے گی، اور انہوں نے ایک ایک ہدایت پر ایک ایک مشکل میں ثابت قدمی سے عمل کر کے دکھا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا منصب عطا کیا ان کو؟ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. میں تمہیں پورے انسانوں کا امام بناؤں گا، پوری انسانیت کا امام بنو گے تم. کیا مطلب تھا اس کا؟ آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک جو بھی انبیاء آئے وہ متفرق آئے، یعنی کس کس علاقے میں کون کون سی زبان بولتے ہوئے کس کس قوم کی طرف گئے، آپس میں کوئی ان کا رابطہ تھا یا نہیں تھا اللہ نے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا. لیکن ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی رسول اور انبیاء آئے، یہ لگ بھگ 2500 سال کا فرق بنتا ہے. وہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد. یہ ہے اس امامت کا درجہ. ان کے بعد سے لے کر آخری نبی تک نہ کوئی رسول نہ کوئی نبی آیا جو ان کی اولاد نہ ہو. اور پوری کی پوری بنی اسرائیل وہ بھی ان کی اولاد، اور پوری کی پوری بنی اسماعیل وہ بھی ان کی اولاد. یہ پورے رہتی دنیا تک کے لیے دین پہ جو گواہ بنا کے چھوڑے گئے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد گواہ بنا کے چھوڑی گئی. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ درجہ ان کو حاصل ہوا. یہاں سے اللہ بات شروع کرے گا، یہ بات چلے گی رہتی دنیا تک. اب یہ بات چل رہی ہے، یہ دین ابراہیم ہے، یہ ملت ابراہیم ہے. اس کا نام بدل نہیں سکتا. اب جو بدلے گا وہ راہ سے ہٹے گا، جو لے کے چلے گا وہ دین پر چلے گا. امامہ فوراً ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا یہ منصب صرف میرے لیے ہے یا اب میری تمام اولاد کے لیے ہو جائے گا؟ قالا ومن ذریتی. اور میری اولاد کے بارے میں تو ظاہر ہے اولاد کے بارے میں جو اچھا ہوگا اچھا. اللہ نے کہا ہاں تمہاری اولاد بھی. اللہ نے کہا وہ تو اچھا ہی ادار ہے، لیکن قالا لا ینال عہد الظالمین. لیکن جو ظلم کرنے والے ہوں گے، ہدایت سے موڑیں گے، تمہاری اولاد بھی ہوئے، ان کو میں کچھ نہیں دوں گا. میرٹ میرا میرٹ ہی رہے گا. ہو تم امام، تمہاری اولاد میں آگے چلانا ہے، لیکن وہ بھی عمل ہی کریں گے تو مانوں گا. اس بنیاد پہ نہیں مانوں گا کہ تمہاری اولاد ہے. دیکھیں اللہ کا میرٹ، کیا شاندار میرٹ. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اور کیا جب ہم نے بنا دیا اپنے گھر کو عبادت گاہ بھی اور لوگوں کے لیے امن کی جگہ، اور کیا کیا کہ ہم نے کہا جو ابراہیم کا یہ مقام ہے جہاں کھڑے ہو کے ہمیں پتہ ہے سب کو انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی، یہ مسجد بنے گی، یہ مصلی بنے گا. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ. اور ہم نے وعدہ لیا. اب دیکھیے کیسے اللہ جوڑ رہا ہے، کیسے اسماعیل علیہ السلام اس تصویر میں داخل ہو رہے ہیں تاکہ آگے کا آپ کو پتہ چلے کہ ذکر کس کا شروع ہونے والا ہے. اور ہم نے عہد لے لیا ابراہیم سے اور اسماعیل سے، ان طہر بیت للطائفین والعاکفین ورکع السجود، کہ اس جگہ کو تم نے پاک رکھنا ہے. کن کے لیے؟ جو طواف کرنے والے ہوں، جو یہاں پر اعتکاف کرنے والے ہوں، اور جو یہاں پر نمازیں پڑھنے والے ہوں، سجود کرنے والے ہوں. صرف گندگی سے پاک نہیں، شرک کی ہر آلائش سے پاک رکھنا ہے. ظاہر ہے صحیح معنی میں تو ایمان کی پاکی شرک سے بچنا ہے. تو اسماعیل علیہ السلام داخل ہو گئے منظرنامے کے اندر. پتہ چل گیا کہ بنی اسرائیل اب ایک طرف ہوئے، اب ابراہیم ہے اور اسماعیل ہے. اللہ نے دوسری شخص کا ذکر شروع کر لیا. دیکھیں قرآن کا شاندار نظم. یہ پتہ ہے کہ ہمیں کہ یہ
اولاد ابراہیم علیہ السلام کی ہیں، لیکن تقریباً 2500 سال تک ان میں ہم کوئی نبی نہیں آئے گا. وہ پہلی شاخ میں آتے رہے عیسیٰ علیہ السلام تک معاملہ پہنچ گیا. 570 سال گزریں گے اور پھر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے بنی اسماعیل میں سے، عیسیٰ علیہ السلام کے لگ بھگ 570 سال بعد. لیکن واقعہ کہاں سے شروع کیا؟ وہیں سے. ابراہیم اور اسماعیل ہیں اور معاملہ آگے اللہ نے عہد لے لیا ہے دونوں سے. یہ رہا وہ جگہ، یہاں ہوگی مسجد میری، اس گھر کو تم نے پاک رکھنا ہے. کن کے لیے؟ یہاں کا طواف کرنے والوں کے لیے، یہاں کا اعتکاف کرنے والوں کے لیے، یہاں کی نماز پڑھنے والوں کے لیے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا، دیکھیں جی کیا کیا ہمیں سننے کو مل رہا ہے. یہ ہے دین کی صحیح شکل، یہ ہے نبیوں کا دیا ہوا دین. ترک دنیا دیکھیں ہے بھی یا نہیں ہے. کیا دعا مانگ رہا ہے اللہ کا شاندار نبی؟ یہ سننے کے بعد کہ میرا منصب کیا ہے، میں ہوں اب رہتی دنیا تک کے لوگوں کا امام. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب یاد کرو جب ابراہیم نے کہا رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، یا اللہ اب اس جگہ کو، اب یہ میرا منصب مجھے مل گیا، جگہ یہ قرار دے دی گئی، اب اس کو امن عطا فرما، امن، سیکیورٹی. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور جو یہاں رہنے والے ہیں ان کو ہر طرح کے ثمرات ملیں، پھل کیا، اجناس کے ہر چیز ملے. کیا مانگ رہے ہیں؟ سیکیورٹی مانگ رہے ہیں. کیا مانگ رہے ہیں؟ پروویژنز مانگ رہے ہیں، سب کچھ ملے، میسر آئے. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اور ظاہر ایمان والے بنے اللہ پہ بھی اور آخرت پر بھی. ومن کفر فامتعہ قلیلا ثم استرہ، اللہ نے کہا ٹھیک ہے دنیا میں تو میں سب کو دوں گا، مل بھی جائے گا، لیکن ثم، جو نہیں مانے گا الی عذاب النار، اس کو پھر میں بار بار اللہ یہی دہراتا رہے گا. ٹھیک ہے یہ سب کچھ ملے گا، لیکن انکار کرنے والوں کے لیے پھر میں نے آگ کا عذاب ہی تیار کر رکھا ہے. میرٹ نہیں بدلوں گا اپنا، دعائیں بھی قبول کروں گا، سب کچھ دوں گا، میرٹ نہیں چھوٹے گا. یہ تو پورا قرآن ہی اس میرٹ کا قرآن. وبئس المصیر، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے وہ. تو دیکھیں جی سیکیورٹی بغیر انتظامات کے نہیں آتی، امن بغیر انتظامات کے نہیں آتے، اسی دنیا میں لینا پڑتا ہے، وہ جدوجہد کرنی پڑتی ہے. ثمرات جو آخرت کے لیے ثمرات دنیا میں لینا چاہے گا، زندہ رہنے کے لیے انسان کی ضروریات ہیں، وہ حلال طریقے سے ہی کرے گا نا. یہ کام جد و جہدی کرنی پڑے گی. دنیا چھوڑ کے حلال طریقے سے کیا ملتا ہے؟ یا تو بھیک ملتی ہے یا کرپشن سے ملتا ہے کچھ. تو اگر آپ کو ثمرات چاہیے، پروویژنس چاہیے، تو کیسے ملیں گی؟ حلال طریقے سے ملیں گی نا. آخرت والا جو ہوگا حلال طریقے سے تو قصب حلال کرنا پڑے گا، کتنی جدوجہد کرنی پڑے گی، اس دنیا کو گزارنا پڑے گا، اس میں انوالو ہونا پڑے گا. یہ ہے دین نبیوں کا دیا ہوا. ترک دنیا یہ نبیوں کا دیا ہوا دین نہیں ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم اور اسماعیل نے اس گھر کی دیواریں اٹھانا شروع کیں، کیا کہا؟ ربنا تقبل منا، اے اللہ اس کو ہماری طرف سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا ہے، تو علم رکھنے والا ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور کیا بنائے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے فرما بردار تیرے رہیں، ہماری اولادوں میں سے جو آئیں، ہم میں سے بھی اور ہماری اولادوں میں سے بھی تیرے فرما بردار رہیں، اور اپنے سر کو جھکا کے رہیں تیرے سامنے، یعنی کہ اسلام پر رہیں. مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا، اور ہمیں وہ سب کچھ جو عبادات ہم کرتے ہیں، خاص طور پہ بیت اللہ کی بات ہو رہی ہے تو حج اور عمرے کے مناسک، وہ بھی عبادات بھی ہمیں سکھائیے اور ہمیں معاف کیجیے. وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آپ تو ہیں ہی سب سے زیادہ درگزر کرنے والے، معاف کرنے والے، رحم کرنے والے. یہ دعائیں مانگ رہے ہیں، یہ دعائیں مانگ رہے ہیں نبی دعائیں عمل بھی کر رہے ہیں اور عمل کے بعد دعائیں مانگ رہے ہیں. سینہ چوڑا نہیں کر رہا ہے اپنا، یہ کر تو دیا بس ہمیں اب کیا کرنا ہے. وہ معافیاں مانگ رہے ہیں، درگزر کی درخواستیں کر رہے ہیں، رحم کی دعائیں مانگ رہے ہیں. یہی ہمیں بھی کرنا ہے جی. رب اب سنیں جی، اب یہ دعا کب سنا رہا ہے اللہ؟ 2600 سال پہلے کیا دعا سنا رہا ہے. اب یہ دعا کس کے لیے سنا رہا ہے؟ اس میں کوئی قرآن نے لگی لپٹی چھوڑے گا ہی نہیں، کیونکہ پہلے ہی اس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام کو انوالو کر لیا. پچھلی روداد آپ کو سنا دی، ان کو معزول کیا جا چکا. تو اب دعا کس کے لیے ہو رہی ہوگی؟ اب تو اسماعیل علیہ السلام کی کیونکہ موجود ہیں، اور ان کے ہماری کہا جا رہا ہے، تو کس کی اولاد میں سے ہونا ہے سب کچھ؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونا ہے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو موقت کرنا تھا، اس کو ہر شبے سے پاک کرنا تھا. اگر اس سے پہلے کوئی نبی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آ گئے ہوتے تو پھر ہم کہہ سکتے تھے پتہ نہیں دعا شاید ان کے لیے نہ مانگی گئی ہو. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف ایک نبی آئے، وہ آخری نبی، وہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب دعا وہ مانگ رہے ہیں تو کس کے لیے مانگی جا رہی ہے؟ آخری نبی کی دعا. کیا دعا ہے یہ؟ دیکھیے دین کھول کے، دین کی اساس کھول کے، دین کی تفصیل کھول کے اللہ ایک آیت میں بتا رہا ہے. ہمیں 4 جگہ سنائے گا اللہ یہ آیت قرآن میں ہم کو. یہاں دعا سنا رہا ہے، 3 جگہ بتائے گا یہ نبی کرنے کیا آیا ہے.
وہ بقرہ میں بھی سنائے گا، وہ آل عمران میں بھی سنائے گا، وہ سورہ جمعہ میں بھی سنائے گا. دعا آ رہی ہے. یہ سننے کے بعد کی ذمہ داری کتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے ڈال دی ہے کہ امام رہتی دنیا تک کے انسانوں کے ابراہیم تم ہو، اولاد اب تمہاری چلے گی، دین کا رسول اور نبی تمہاری اولاد میں سے آئیں گے. تو وہ دعا مانگ کیا رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر اس ذمہ داری کا حق ادا کیسے ہوگا؟ ربنا، اے ہمارے رب، ربی نہیں کہا جا رہا ہے، میرے رب نہیں ہمارے. اسماعیل علیہ السلام ساتھ موجود ہیں، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے دونوں سے ساتھ عہد لے لیا ہے، دونوں مل کے اللہ کا گھر اٹھا رہے ہیں. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. اب ان میں سے ایک رسول ایسا ضرور مبعوث فرمائیے گا جو کرے کیا؟ وہ 4 چیزوں کا ذکر آنے والا ہے. یتلو علیہم آیاتک، جو آپ کی آیات ان کو تلاوت کر کے سنائے. قرآن کے اندر کیا ہے؟ آیات ہیں. تو اب آیات کا ذکر آ گیا، یہ آیات سنائے گا. وَيُعَلِّمَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا. جب یہ آیات سنا رہے ہیں تو کون سی کتاب کی تعلیم دے گا؟ کتاب میں تو آیات لکھی ہوئی ہیں. قرآن میں کتاب 3 طرح استعمال ہوتا ہے، جگہ جگہ پڑھتے جائیں گے ہم. ایک ہے پوری کتاب، کوئی بھی کتاب کو کتاب عربی بھی کہتے ہیں. ایک قانون کو جسے ہم شریعت بھی کہتے ہیں اس کو کتاب کہتے ہیں، الکتاب، شریعت کو. مشہور آیت ہے سورہ نساء کی 103 غالباً ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز مومنوں پر ایک قانون کے مطابق فرض کر دی گئی ہے. اور 10 جگہ یہ آئے گا الکتاب قانون کے طور پہ. تو اب آیات اپنے اندر کچھ رکھتی ہوں گی نا، یہ سب جانتے ہیں، معروف بات ہے، ڈٹ کے کراس چیک کیا جانا چاہیے. 6400-500 سے زیادہ آیات ہیں، 550 کے لگ بھگ نکالی جا سکی ہیں جو قانون کی آیت ہیں. اس میں صرف شریعت کی آیات اس پورے قرآن میں کوئی کہتا ہے 535، کوئی کہتا ہے 575، 600 کو کراس نہیں کیا جا سکا. باقی 6000 کیا ہے؟ باقی 6000 ایمان کیا ہے، ایمان کیوں ہے، ایمان کیوں چاہیے، آخرت کیا ہے، وہ کیوں لازم آ کے رہے گی، اس سے دلائل کیا ہیں، جو تمہیں کرنے کو کہا گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے، تمہارا اخلاق، تمہارا کردار کیسا ہونا چاہیے اور کیوں ایسا ہونا چاہیے. اسے کہتے ہیں الحکمہ. الحکمہ یہ 90% قرآن ہے. یہ 6000 آیتیں آپ کو 550 کے لیے تیار کرتی ہیں کہ نماز پڑھتے رہے ہو، تمہارا وجود بھی اس نماز میں ہے کہ نہیں، زکوٰۃ دے تو رہے ہو، پتہ بھی ہے کہ کیوں خوشی خوشی دینی چاہیے، روزہ رکھتے رہے ہو، رکھتے کیوں ہو کہ مصیبت میں پھر آ گیا رمضان اس لیے روزہ رکھ رہے ہو، ارے حج پہ جانا ہے، مال لگانا ہے، لوگوں سے اچھا کردار دکھانا ہے، لوگوں کا حق نہیں مارنا ہے، ان کی جان مال آبرو پہ حملہ آور نہیں ہونا ہے. کیوں؟ یہ 6000 آیتوں کا میں یہ ہے، یہ ہماری روح کا حصہ بنتی ہے. تو کچھ کرنے کے کام ہیں جن کو شریعت کہتے ہیں، وہ پھر ہماری روح سے برآمد ہوتے ہیں، ورنہ تو ریچول بن کے رہ جاتے ہیں. تو ان آیات میں کانٹینٹ ہوگا. اللہ بتا رہا ہے وہ کیا دعا مانگ رہے ہیں، اگر ایسا ہے تو اللہ تیری آیات وہ ان کو پڑھ کے سنایا کرے. ان آیات میں 2 چیزیں ہوں گی نا، بتا تو رہے ہیں، الکتاب والحکمہ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ ان کو قانون کی اور حکمت کی تعلیم دے. اس سے نتیجہ بھی حاصل کر رہا ہے نا کوئی. وہ جب آپ قرآن کی حکمت اور قانون پہ عمل کریں گے، نتیجہ برآمد ہونا ہے. وہ نتیجہ جنت کا پری ریکوزٹ ہے، اس کے بغیر جنت میں قدم کوئی نہیں رکھ سکتا. اس نتیجے کے بغیر اگر نہ نکلا تو وہ کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ ان کو پاک صاف کر دے، ہر طرح سے تزکیہ کر دے ان 2 چیزوں کے ذریعے. ان کا ہماری آیات ان کو سنائے، ان کو قانون بتائے، حکمت بتائے، ان کا تزکیہ کر دے. تو تزکیہ ہے آبجیکٹو. 2 چیزوں کا کانٹینٹ ہے جو یہ حاصل کرے گا، وہ ہے قانون اور حکمت، اور وہ ان آیات میں موجود ہے. یہ ہے نبوت کا مقصد، یہ ہے اس کا منصب. وہ کیا کہ نبی کیا کرنے آتے ہیں؟ آپ کے پورے وجود کا تزکیہ کرنے آتے ہیں. نہ آپ کا نفس آلودہ رہے، نہ آپ کا جسم آلودہ رہے. اس ایک لفظ تزکیے پہ دین کی ایک چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ہدایت جو ہم دین کے نام پہ جانتے ہیں، آپ چیک کر کے دیکھ لیں، وہ صرف تزکیہ کر رہی ہوں گی. ہمارا جسم کو صاف رکھنے سے لے کر، پاک غذا کھانے سے لے کر، عبادات کو شرک سے پاک کرنے سے لے کر، دوسروں کے حقوق میں آلودگی کو بچانے سے لے کر، دین کا ہر عمل، ہر علم ایک لفظ پہ منحصر ہے، وہ ہے تزکیہ. کیوں؟ نبی کرنے ہی صرف یہ آتے ہیں. وہ آیات سناتے ہیں، ان کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، آبجیکٹیو کیا حاصل کرنا ہے؟ تزکیہ. یہ 3 جگہ ریپیٹ کرے گا اللہ جا کے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں گے دنیا میں، بتائے گا یہ نبی کرنے کیا آیا ہے. یہ صرف جسم کا تزکیہ نہیں ہے اور صرف نفس کا یہ پورے وجود کا تزکیہ ہے.
جو قانون پہ عمل کر کے اور حکمت کو سمجھ کے ہوتا ہے، اس کے بغیر جنت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ پاک جگہ ہے، وہ پاک لوگوں کے لیے اللہ نے بنائی ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو ہی تو ہے طاقتور اور تو ہی تو حکمت والا ہے۔ دیکھیں وہی صفات استعمال کی ہیں جو ضرور یہاں پر اللہ نے کرنی تھی، کہ تیرے اندر یہ قدرت ہے کہ تو ایسا نبی بھیج سکتا ہے، اور تیرے اندر ہی اتنی حکمت ہے کہ یہ حکمت تو دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں بہت ساری یہ آیات ہیں، بہت سارے دلائل دیے ہیں نبوت کے۔ قرآن ہی نبوت کی دلیل تھی نا، نبی کے السلام کے زمانے میں بھی یہی دلیل تھی نبوت کی، راج بھی یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تمہیں دلیل دیتے ہیں کہ یہ کلام اللہ کا کیوں ہے، ہم تمہیں دلیل دیتے ہیں کہ یہ نبی کیوں ہے، اور ہم تمہیں دلیل دیتے ہیں کہ آخرت کیوں آئے گی، اور ہم تمہیں دلیل دیتے ہیں کہ یہ صراط مستقیم کیوں ہے۔ تو اس نے کہا کیا دلیل؟ اس نے کہا اس کتاب کی حکمت دیکھ لو، اس کتاب کی حکمت دیکھ لو۔ دیکھیں ہمارا شریعت تو ہمیں لازمی اپنانی ہی اپنانی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا 550 آیتیں نکلیں گی، وہ 6000 کبھی کبھی توجہ گئی ہے ہماری، وہ ہے قرآن سے رشتہ، اس لیے ہم بیٹھتے ہیں، ورنہ تو فلٹر کر کے 15-20 صفحوں پہ کتاب بنا لیں۔ 6000 ہم سے نظر انداز ہو جاتی ہیں جو اس دین کو ہمارے وجود کے اندر لے کے جاتی ہیں، اور پھر یہ عمل میں ظاہر ہو کے باہر نکلتا ہے جو مطلوب ہے۔ تو یہ ہے وہ تزکیہ جس کی جو اگر نہیں ہو سکا تو پھر نہ جسم کا، نہ اندر کا، نہ ہمارے وجود کا۔ دیکھیں اللہ وَمَن يَرْغَبْ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ۔ اب کون ہے یہ سب معلوم ہونے کے بعد ابراہیم کی ملت سے رخ موڑ لے؟ کتنا بڑا وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اب کتنا بڑا اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنے والا ہوگا، کتنی بڑی وہ مضحکہ خیز بات کرنے والا ہوگا جو یہ سب کچھ جان کر کے دین ابراہیم ہے، یہ قیامت تک چلنا ہے، یہ اس میں ہی نبی اور رسول آتے رہے ہیں، آخری نبی یہاں سے آئے گا۔ اب بتائیں کون ہوگا جو منہ موڑ لے ام ملت ابراہیم، ابراہیم کی ملت سے، ابراہیم کی دین سے، الا من صفی نفسہ، وہی جو احمق ہوگا۔ کس کو سنا رہا ہے اللہ؟ ان کو بھی سنا رہا ہے اہل کتاب کو، دیکھو یہ تھا تمہارا دین، تم اس سے منہ موڑ رہے ہو، اور ہمیں بھی سنا رہا ہے اس سے منہ کبھی نہیں موڑنا۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ابراہیم تو وہ تھا، اللہ نے دنیا میں بھی اس کو کیا مرتبے، کیا شان عطا فرمائی، منتخب کیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی صالحین میں سے ابراہیم۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جب اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا سپرد کرتے ہو اپنے آپ کو میرے سامنے، تو کیا کہا تھا انہوں نے؟ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، میں اپنے پورے وجود کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ بار بار ہم پڑھیں گے، بار بار ابھی قرآن سنائے گا، اگلی نشست میں بھی سنا دے گا، بار بار سناتا رہے گا، اے نبی ان سے کہہ دو میں اسی دین پر ہوں جو ابراہیم کا دین ہے، میں اس میں ملاوٹ کرنے والا نہیں، میں اللہ کی توحید میں شرک کرنے والا نہیں، میں اس دین کو بدلنے والا نہیں، تم اس کو بدلنے سے باز آؤ۔ بار بار اللہ کہے گا یہ دین کوئی نیا تھوڑی بنا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین تو وہی جب نے آدم کو دیا، پھر نوح کو دیا، پھر ابراہیم کو دیا، پھر موسیٰ کو دیا، پھر عیسیٰ کو دیا، اور اب اس آخری نبی کے ذریعے جاری کر دیا۔ اس کی حکمت 100% وہی ہے جو آدم علیہ السلام کے ساتھ تھی، وہ تو بدل ہی نہیں سکتی۔ توحید کیسے بدلے گی؟ اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے کا تقاضا کیسے بدلے گا، اور آخرت کیسے بدلے گی؟ یہی تو دین ہے۔ بدلا کیا؟ چھوٹی موٹی چیزیں قانون میں تمدن کے اعتبار سے بدلی گئیں، بس جن پہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار سنائے گا جھگڑا کرتے ہو ان چیزوں پر اور نظر انداز کرتے ہو حکمت کو۔ میں آپ کو حکمت بتا رہا تھا، سورہ یاسین ہم سب پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے چاروں چیزوں کو بتا کر دلیل کیا دی؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ صحیح ہے؟ یاسین قسم ہے، شہادت ہے کس کی؟ والقرآن الحکیم، اس حکمت برے قرآن کی قسم ہے، دلیل ہے کیا؟ انک لمن المرسلین، کہ آپ ہمارے بھیجے ہوئے ہیں، علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم کی ہدایت دے رہے ہیں، تنزیل، اور اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ ان سب باتوں کی دلیل کیا ہے؟ والقرآن الحکیم۔ یہ دیکھو یہ قرآن اور اس کی حکمت، یہ دیکھو یہ قرآن اور اس کی حکمت۔ کوئی ہے جو دیکھیں یہ کرو یہ مت کرو، دنیا میں کوئی بھی کہہ سکتا ہے، اس کی وجہ ہر کوئی نہیں بتا سکتا۔ آخرت کا علم کون دے سکتا ہے اگر نبی نہ ہو تو؟ عقل آخرت کا علم لے سکتی ہے؟ یہ ہے قرآن، یہ ہے اس کی 6000 آیتیں، یہ وجود سے نکل گئیں، یہ ہمارے علم سے نکل گئیں، یہ ہمارے محور نگاہ سے نکل گئیں، تو پھر ہم ایک ایسے عقیدے پر ہیں، اس پر دنیا میں کون کون کس عقیدے پر ہے؟
پھر ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں، کوئی بھی اچک کے لے جا سکتا ہے ان کو، کیونکہ اگر عقیدہ ہے علم کے بغیر تو وہ تو بڑے بڑے لوگوں نے بنا رکھے ہیں۔ ہمارے اندر سے بھی باہر سے بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ ہماری حفاظت ہے، یہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہے، یہ ہمارے اسلام کی حفاظت ہے، یہ ہماری حفاظت ہے، یہ ہماری رہتی نسلوں کی حفاظت ہے کتاب، اور اس میں محنت کرنے والے محنت کر کے گئے ہیں۔ ہر عالم کا درجہ سر آنکھوں پر ہے، اس نے جو کچھ کیا ہے صدق دل سے سر آنکھوں پر ہے سب انسان، ہم بھی اسی ادنا کوشش میں بیٹھے ہیں۔ ہمارا قرآن کا سیشن، یہ ہمارا پڑھانے والا، ہم سب اس کے پڑھنے والے۔ اللہ میں توفیق دے ہر تعصب سے بالا تر ہو کر اس سے وابستہ ہونے کی۔ دعا میں یاد رکھیں، انشاءاللہ اگلی جمعرات کو حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔